आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द मज़मूम मकासद में नाकाम हो जाएंगे। ईरान के सदर बने पाकिस्तान के मेहमान, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के मुआहदे की तोसी। 8 शोबाजात में मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन बनाने पर इत्तफाक। सिविल मामलात में अदालती मुआवनत का मुआहदा भी तय पा गया। लाइफ स्टॉक, हिफ्ज़ान सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की, ईरानी कोऑपरेटिव, वजारत सोशल वेलफेयर के मुआहदे शामिल हैं। इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद, जो कि बड़ी मुश्किल के बाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूं कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले पर अक़वाम आलम खामोश, मुसलमान ममालिक को गज़ा की सूरत हाल पर आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर आज़म का मुतालबा, शिकवा किया कि कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गज़ा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया, जो काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान और ईरान के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चाहते हैं पाक ईरान बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। मौका है दोस्ती और ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदलें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का रद्द अमल काबिल सताइश करार दिया। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। चश्मे माँ रोशन दिल माशात, चश्मे माँ रोशन दिल माशात। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अल्लामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। हमेशा अल्लाह ताला का लुत्फ़ हो पाकिस्तान पर, जो कि हमारा दोस्त है, और आसमान कभी भी पाकिस्तान से कोई कीना ना रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से फ़ारसी में गुफ्तगू। कहा, चश्मे माह रोशन दिल माशात, आपको देखकर हमारी आंखें ठंडी हुई और दिल खुश हुआ। शहबाज शरीफ की फ़ारसी में गुफ्तगू और अशार पर ईरानी सदर और वफ़द खुशगवार हैरत में मुब्तला। शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। खूब दाद दी। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। इब्राहिम रईसी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया और खैर सगाली की दुआ भी की। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका मजहबी, तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते में जुड़े हैं। ईरानी सदर की आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात और मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे। इब्राहिम रईसी की कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात शेड्यूल। मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। ईरानी सदर की आमद के बायस फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहौर और कराची में आज आम तातील होगी।
ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، سیکورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں تو مختلف آپریشنز، 11 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ شمالی وزیرستان کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہباز حکومت کا بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی حکومت میں شامل ارکان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، غلام سرور خان، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود شامل، عمر ایوب، اعظم سواتی، اعجاز شاہ، علی زیدی، خسرو بختیار، اسد عمر اور دیگر کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی منظوری دی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام ای سی ایل پر برقرار۔ ضمنی الیکشن نہیں، ایک ڈھونگ رچایا گیا، الیکشن کے روز انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کل جمہوریت کے لیے ایک شرمناک دن تھا، پنجاب میں کھلی دھاندلی ہوئی، کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 21 اپریل کا دن پاکستان کا بلیک ڈے تھا۔ حکومتی کارکنان نے کل بیلٹ پیپرز پر خود ٹھپے لگائے۔ جتنے بھی لوگوں پر 9 مئی کے جھوٹے مقدمے ہیں وہ ختم کر کے دکھاؤں گا، ہر صوبے میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیلنج، تمام صوبوں میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کرنے کا اعلان۔ بشرا بی بی کے علاج اور چیک اپ کے لیے نیا بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاق کو خط بھیجنے سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت سے بات چیت ہونی چاہیے تھی۔ وابڈا کے لائن مین اور افسران کے بغیر کوئی بجلی چوری نہیں کر سکتا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو چور کہا گیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی دہشت گرد جماعت ہے، پاکستان کے خلاف سازش میں بانی پی ٹی آئی کا بڑا کردار ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ایمانداری کا ماسک لگایا ہوا تھا، بھارت اور اسرائیل کے پیسے سیاست پر خرچ کیے۔ شرجیل میمن نے پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح بھی کیا۔ 2 ماہ کے لیے پنک بس سروس مفت چلانے کا اعلان۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کا تقریب سے خطاب، کہا کہ خواہش ہے کہ پنک بس سروس ہمیشہ مفت رہے۔ پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میری آواز مریم نواز کا افتتاح۔ لاہور میں 100 جدید ایمرجنسی پینک 15 بٹن کا اجرا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ سہولت سے خواتین کو اٹھانے کے غیر ضروری چکر نہیں لگانا ہوں گے۔ مریم نواز کا روشن پنجاب پروگرام، صوبے میں 50,000 گھرانوں کو 1 kV سولر سسٹم دینے کی منظوری دے دی۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین اہل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کے 50 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں کامیاب 22 امیدواروں کے فارم 47 جاری کر دیے۔ 5 قومی اسمبلی، 12 پنجاب، 3 بلوچستان اور 2 خیبر پختونخوا اسمبلی کے امیدوار شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ عوام نے ایک بار پھر نون لیگ کو مینڈیٹ دیا ہے۔ رونا پارٹی کی طرف سے رونا دھونا شروع ہو چکا، شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ حکومت بلوچستان کا تاریخ میں پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے میں ہیلتھ سروسز سمیت تمام شعبوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پیپلز ایئر ایمبولینس مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے متعین ہوگی۔ حکومت کے 2 طیاروں میں سے ایک کو ایئر ایمبولینس بنایا جائے گا۔ ہیروئن کا کیس، بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر قمر جاوید باجوہ نے بنوایا۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، پارلیمنٹ میں تقریب کے دوران قمر باجوہ کی غلط بات پر تلخ کلامی ہوئی۔ شہباز شریف نے باجوہ کو کہا دیکھیں رانا ثناء کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بے گناہ ہیں۔ نون لیگی رہنما کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کو حق نہیں کہ وہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرے۔
یہ آپ کا ذاتی کیس نہیں، پبلک پراپرٹیز کا معاملہ ہے، سنجیدہ لیں، مفاد عامہ کے کیسز میں کوئی التوا برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سی شیل جمع کرانے کا ٹھیکہ منسوخی کے کیس میں ریمارکس طلب کرنے پر میئر کراچی عدالت میں پیش ہوئے۔ مرتضی وہاب نے عدالت کو بتایا زمینوں کے معاملات اب KDA دیکھتا ہے، سٹی گورنمنٹ نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سارا دن خراب ہوا اور آپ کا بھی وقت ضائع ہوا، DG KDA نے تفصیلات جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ چھ ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے آج فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ تمام ججز کی جانب سے دی گئی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے 5 روزہ دورے پر چائنا روانہ۔ نواز شریف چینی حکومتی عہدیداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی 160 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون سربراہ مقرر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر یونیورسٹی کی بطور قائم مقام وائس چانسلر تقرری ہوئی۔ 4 ماہ یا مستقل VC کی تعیناتی تک وائس چانسلر کے عہدے کا اضافی چارج سنبھالیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بادلوں کی نئی اننگز، پشاور سمیت گرد و نواح میں موسلادھار بارش، سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی 29 اپریل تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ صارفین کی جان بچانے کے لیے گوگل کا اہم اقدام، اب لوگوں کی لوکیشن کا تعین سیٹلائٹ کے ذریعے ہو سکے گا۔ گوگل میپس میں اہم فیچر سیٹلائٹ کنیکشن متعارف کرانے کی کوششیں تیز۔ کمپنی انتظامیہ کے مطابق ایپلیکیشن میں ایک دن میں 5 بار سیٹلائٹ کے ذریعے لوکیشن اپ ڈیٹ کرنے کا آپشن ہوگا۔ PSL میں اچھی کارکردگی کا انعام، پشاور زلمی کا کپتان بابر اعظم کو نئی کار کا تحفہ۔ فرنچائز کے آنر جاوید آفریدی نے بابر اعظم کو گاڑی کی چابی تھمائی۔ بابر اعظم نے PSL سیزن 9 میں سب سے زیادہ 569 رنز بنائے تھے۔